سوری نیٹورک کی پرابلم کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ تو ہم لوگ آج دیکھیں گے کہ روزہ کیا ہے، روزے کے معنی کیا ہیں اور بائبل ہمیں کیا کہہ رہی ہے اور دنیاوی طور پہ ہم روزے کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ اس کلام کو شیئر کرنے سے پہلے، سننے سے پہلے ہم اس کلام کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہماری زندگی میں یہ 10 سے 15 منٹ کا میسیج تو ہے وہ ہماری زندگی میں ایک رد عمل کا باعث بنے۔ جیسے عمل کا رد عمل ہوتا ہے، ویسے یہ کلام ہماری زندگی میں جڑ پکڑے تاکہ ہم اسے سیکھنے والے بنیں اور دوسروں کو سکھائیں، تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ روزہ ہے کیا، روزے کے معنی کیا، روزہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، خدا کا کلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ اس میسیج کو شروع کرنے سے پہلے میں اس کلام کے بارے میں دعا کرنا چاہوں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ جتنے لوگ بھی اس کلام کو سنیں اس پہ عمل کرنے والے بنیں۔ بے شک روزے کا یہ سیزن ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں روزہ رکھ رہے ہیں اور دکھوں کے ایام کو، اس سیلیبریشن کو ہم کس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور اس وقت میں ہم خدا کے کتنے طلبگار ہیں اور کتنے خاکسار ہیں۔ اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو کس طرح روزے کے ساتھ دنیاوی اور بائبل کے لحاظ سے کس طرح ہم اس پہلو پہ نظر کرتے ہیں اور اس کو کس طرح اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ میں اس کے لیے دعا کروں۔ قدوس قدوس زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر ہے، تیری تعریف، تیری حمد و ستائش ہو۔ جلال کے بادشاہ یہوہ یری، کیونکہ تو مہیا کرنے والا خدا ہے، تو قادر ہے، قادر مطلق ہے، تو اول اور آخر خدا ہے۔ باپ تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے خداوند کہ تیرے قدموں میں آیا خداوند، تیرے نام کو عزت و جلال دینے کے لیے، کیونکہ تو ہی سجدے اور عزت کے لائق خدا ہے۔ باپ تیرا شکر کرتی ہوں اے خداوند، آج ہم تیرے حضور میں اے خداوند، تیرے دیے ہوئے اے خداوند اس کلام کو جو تو نے میری زندگی میں، میری سوچ میں، میرے دل میں ڈالا ہے خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں تاکہ میں اپنے گھرانے اور دوسروں کے لیے باعث برکت بنوں۔ اے خداوند میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں اے خداوند، اے باپ تو ہماری عقل کے دروازوں کو کھولا ہے خداوند، تاکہ ہم تیرے کلام کی گہرائی کو سمجھ سکیں اے باپ، تاکہ اے خداوند ہم اس کلام میں رہتے ہوئے اے خداوند تیرے حکموں کے طلبگار رہیں اے خداوند، تاکہ تیرے کلام کو سیکھیں، تجھ میں بڑھیں اے خداوند، اور تیرے نام کو عزت و جلال دیں اے باپ۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں اے خداوند، جتنی جانے اے خداوند اس ٹائم اور بعد میں اس کلام کو سنیں اے باپ، اس کلام کے وسیلہ برکت کو ریسیو کریں اپنی زندگیوں میں، تاکہ اے خداوند تیرا نام عزت و جلال پائے۔ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے قادر اور پوتر نام میں، آمین۔ تو جیسا کہ روزوں کا مہینہ چل رہا ہے اور میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں کہ یہ تو سال میں ایک بار روزے آتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں بھی روزے رکھتے ہیں، مختلف کاموں کے لیے، مختلف پرابلمس کے لیے، پھر بہت سے پہلو ہوتے ہیں جن کے لیے ہم روزے کو اپنی زندگی میں خداوند سے مدد مانگنے کے لیے خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم لوگ دعا بھی کرتے ہیں، دعا کے ساتھ ساتھ ہم روزے کو بھی ترجیح دیتے ہیں تاکہ جلدی سے ہماری دعا جو ہے خدا کے حضور میں پہنچے۔ تو روزہ بیسیکلی ہم دیکھیں گے کہ روزہ ہے کیا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، روزہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے، روزہ ہمیں کس طرح رکھنا چاہیے، اس میں دیکھیں گے کہ روزہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اور پھر دیکھیں گے کہ حقیقی روزہ کیا ہے، اور اس کے بعد ہم پھر دیکھیں گے کہ روزے کے پہلو کیا ہیں۔ پھر اس میں ہم دیکھیں گے کہ روزہ لازمی ہے ہماری زندگی میں اور یہ کیا اہمیت رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ روزے کے اوقات کیا ہیں، کہ روزہ کس طرح اور کس ٹائم رکھنا چاہیے، اور روزہ ہم جو ہے وہ کن چیزوں کے لیے رکھتے ہیں۔ اور بائبل ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ
کیا کبھی ہم نے خدا کے لیے روزہ رکھا؟ اور وہ روزہ کون سا ہے؟ وہ بھی ہم اس کو بھی ہم ایک چھوٹے سے پوائنٹ کو آج میں شیئر کروں گی کہ روزہ کیا ہم نے کبھی خدا کے لیے روزہ رکھا؟ سارے روزے تو ہوتے تو خدا سے مانگتے ہیں، اس کے طلبدار ہوتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں کہ خدایا ہم نے روزہ رکھا ہے، آج اپنی جان کو دکھ دی، تکلیف دی، تو ہماری سن، ہماری درخواست پہ غور لگا۔ لیکن درخواست کو خدا کے حضور رکھنے کے لیے کیا آیا ہم لوگ جو روزے کے احکام ہیں، جو روزے کے پوائنٹس ہیں، کیا ہم لوگ اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں؟ اس کے لیے کیا ہے روزہ؟ کیا ہے روزہ؟ کیا ہے روزہ؟ بدن کی قربانی ہے، جس میں روزہ دار کھانا پینا چھوڑ کر اپنی جان کو دکھ دیتا ہے اور اپنی جان کو خداوند کی طرف متوجہ رکھتا ہے۔ اب یہ روزہ جو جس کا ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ اپنی جان کو دکھ دینا، کھانا پینا چھوڑ دینا، اور صبح سے لے کے شام تک بھوکے پیاسے خداوند سے منت اور درخواست کرنا کہ خدایا ہم نے اپنے بدن کی قربانی تیرے حضور گزاری ہے، تو اس قربانی کو قبول کر۔ تو ان سارے کیا ہمارا روزہ بھوک اور پیاس کا ہوتا ہے؟ آیا یہ سوال ہے کہ روزہ جو بائبل ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ روزے کا مطلب ہے، اس میں 4 باتیں ہیں۔ 4 باتیں یہ ہیں کہ اپنی ذات کا انکار کرنا، اپنی ذات کا انکار کرنا کس طرح؟ غرور، طاقت، حسد، اپنی میں کو ختم کرنا، خودی کا انکار کرنا، اپنے آپ میں حلیمی، فروتنی، خاکساری، عاجزی کو اپنانا جیسے خداوند یسوع مسیح نے اپنائی۔ کیا خداوند یسوع مسیح کو روزے رکھنے کی ضرورت تھی؟ نہیں، لیکن پھر بھی خداوند یسوع مسیح 40 دن بھوکا پیاسا رہا، کیوں؟ ہمارے لیے۔ شریعت میں اگر ہم دیکھیں، احبار کا میں آپ کو ریفرنس دیتی ہوں۔ احبار میں بتا رہا ہے کہ جو اپنی جان کو دکھ دیتا ہے اور روزے میں رہ کر کام کاج کرتا ہے، وہاں پہ خدا ہمیں قانون سکھا رہا ہے کہ نہ اپنی جان کو دکھ دینا اور نہ ہی روزے میں آپ لوگوں نے کوئی کام کرنا، ایون کہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے جو جانور ہیں، آپ کے جو نوکر چاکر ہیں، ان کو بھی خداوند جو ہے اس بات پہ منع کر رہے ہیں کہ روزہ رکھیں، لیکن روزے میں اپنے آپ کو، اپنی جان کو اذیت نہ دیں۔ لیکن شریعت کو سمجھنے میں اور آج کے فضل کے دور میں خداوند نے جو ہمیں روزے کا مطلب بتایا وہ یہ نہیں کہ ہم روزہ رکھیں اور سارا دن ہم سوتے رہیں، بھوکے پیاسے رہیں، سوتے رہیں، کوئی کام کاج نہ کریں اور جی ہم روزہ دار ہیں۔ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے خداوند کا کہنے کا شریعت۔ اس کا کہنے مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے میں برائی ہے، برائی والے کام نہ کریں، اپنے آپ میں حلیمی لے کے آئیں، عاجزی لے کے آئیں، فروتنی لے کے آئیں، اور اپنا رویہ جو ہے وہ اس طرح کا اپنائیں کہ آپ ایک جھکے ہوئے درخت کی مانند بنیں، ایک پھلدار درخت کی مانند بنیں۔ کیونکہ اگر آپ روزہ دار ہیں، اگر آپ اب 40 روزے رکھ رہے ہیں اور آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، نہ آپ میں حلیمی ہے، نہ آپ میں برداشت ہے، نہ آپ میں صبر ہے، نہ آپ میں فروتنی ہے، نہ آپ میں عاجزی ہے، نہ آپ میں محبت ہے اور حسد آپ میں ہے، تو آپ روزے دار نہیں ہیں، کیونکہ خدا اس طرح کا روزہ پسند نہیں کرتا۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے حضور وفادار ہوں، اس میں قائم ہو، ایمان میں مضبوط ہو، حلیم ہو، فروتن ہو، عاجزی ہو، اپنی ذات کا انکار کریں کہ خدایا میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ تو ہے۔ ہم زمین پہ ایک مسافر کی طرح ہے خداوند، اور جتنی زندگی تو نے دی
اے خداوند تو ہمیں ہمت و طاقت دے، ہمیں پھلدار درخت بنا، اور پھل ہمیشہ جھکے ہوئے درخت کو لگتا ہے۔ تو اس کی مثال میں آپ کو دوں گی، جیسے ایک پنجابی میں ایک لفظ ہے، میں آپ کو بتانا چاہوں گی، جس کو کہتے ہیں کانا۔ کانا جو ہوتا ہے اس کا آپ نے کبھی دیکھا؟ کانا ہمیشہ سیدھا ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی جھکاؤ ہوتا ہے، اور بالکل وہ سیدھا سار ہوتا ہے۔ لیکن جس چیز میں کانا جو ہے وہ اگتا ہے، جڑ پکڑتا ہے، وہ ایک چھاؤں کی طرح ہوتی ہے، چھاؤں، جیسے آپ کہہ لیں کہ چھال ہوتی ہے، چھال ہوتی ہے، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں چھاؤں۔ چھاؤں کی طرح جس میں سے کانا نکلتا ہے نا، اس کی یہ کہہ لیں کہ جلد ہے وہ، ایک حساب سے اس میں جب کانا نکلتا ہے، وہ جو کانا سیدھا کا سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ اس کی چھاؤں نا ایسی ہوتی ہے، اگر اس میں سیلاب بھی آ جائے نا تو وہ پانی اس میں سے ایسے گزرے گا جیسے آپ نے ہاتھ میں مرہم لگائی ہے اور مرہم کے اوپر سے پانی یوں سلپ ہوتا ہے۔ پانی کانے کو، وہ دریا، وہ سمندر، وہ سیلاب جو ہے وہ کانے کو اپنے ساتھ بہا کے لے جائے گا، لیکن جو اس کی چھاؤں ہوتی ہے نا، اس کی چھال ہوتی ہے، وہ پانی میں جڑ پکڑے رہتی ہے، زمین میں جڑ پکڑے رہتی ہے، اور وہ پانی کے ساتھ، سیلاب کے ساتھ نہیں بہتی۔ اور اسی طرح جیسے خداوند یسوع مسیح ہے، وہ ہمارے لیے ایک چھاؤں ہے، ایک چھال ہے، تو اس نے ہمیں اپنی شبیہ پہ بنایا، تو ہمیں اپنی ذات پہ غرور کرنے سے پہلے اس کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بنانے والا جو اتنی قدرت والا ہے، وہ اتنا بڑا خدا ہے کہ ہم اس کے آگے کچھ نہیں۔ تو پھر ہم انسان اپنی زندگی میں اور اس طرح کی خیالات، غرور، طاقت، حسد، اور کیوں اس طرح کے گناہ بدی اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں۔ تو میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر خدا نے انسان کا روپ لے کے اپنی زندگی کو ہمارے لیے صلیب پہ قربان کی، تو کیا ہم اپنی زندگی میں یہ 40 روزوں میں نہیں ہمیں اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہیے؟ ہمیں پورے سال میں، پوری زندگی جب تک ہم زندہ ہیں، بے شک انسان جو ہے وہ گناہ کا پتلا ہے، اور چھوٹے موٹے زندگی میں جھوٹ، نفرت، حسد، برائی، بدی، لالچ، اس طرح کے گناہ، غلطیاں، خطائیں انسان سے ہو جاتی ہیں۔ اور جتنا بھی کوئی کہہ لے کہ میں بڑا پرہیزگار اور میں بڑا عالم و فالم ہوں، تو یہ کہنا بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن خداوند ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر ہم خدا سے معافی مانگیں اور اپنے گناہ کا اقرار کریں اور عاجز اور خاکسار ہو کر ٹاٹ اوڑھ کر اب روزہ رکھیں، تو خداوند ضرور ہماری دعا کو سنتا ہے اور ہمیں جواب دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے چاہیے کہ اگر یہ روزے ہیں، روزے کا مطلب ہمیں سمجھ آ جائے اپنی زندگی میں، تو اس کے لیے میں آپ کو متی آپ دیکھیں 16 باب اس کی 29 ہے، اس میں بھی، اور احبار 16 باب اس کی 29 ہے، وہ ہمیں دائمی قانون دیتا ہے روزہ رکھنا۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں روزہ ہم پہ شاگردوں کے لیے روزہ لازم تھا، کیونکہ متی 9 باب اس کا 14 سے 15 آیات ہمیں بتا رہی ہے کہ شاگرد روزہ رکھتے تھے، فریسی روزہ رکھتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جیسے ہم لوگ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے لیے، آسمان پہ اس کے جیسے وہ دولہے کی مانند آئے گا، اس کی دلہنیں تیار، آسمان پہ جانے والی دلہن کا بھی ایک روزہ ہے۔ اس کے لیے مکاشوہ آپ 19 باب دیکھیں، اس کی 7 سے 8 آیت کو پڑھیں۔ یہ جتنے بھی آیاتیں پڑھی ہیں، اس میسیج کے ریفرنس کے حوالے سے آپ کی ان آیات کو غور فرمائیں۔ پھر روزہ، خدا کا پسندیدہ روزہ کیا ہے؟ ٹاٹ اوڑھنا۔ ٹاٹ کیا ہے؟ ٹاٹ یہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے، ماڈل جو ہیں وہ عجیب سے کپڑے، جیسے کھدا ٹائپ ہوتا ہے، کیا اس کو پنجابی میں کہتے ہیں، دری ٹائپ کپڑا پہنتے ہیں، اس طرح کا یہ ٹاٹ ہے۔
یہ دیکھیں اب کا بائبل جو کہہ رہی ہے کہ خدا کا پسندیدہ روزہ ہے ٹاٹ اوڑھنا، خاکسار ہونا، اپنے سر پر خاک ڈالے۔ ٹاٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جا کے وہ دری والے کپڑے پہن لیں، ٹاٹ کا مطلب ہے توبہ، توبہ کریں، اتنے اپنے آپ کو خاکسار بنا لیں کہ خدایا میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں۔ میں اس دری کو ہم لوگ جو ہے وہ نیچے زمین پہ بچھاتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھتے ہیں تاکہ ہمارے جو جسم پہ ہم نے کپڑے پہنے ہیں وہ ہمارے اس پہ مٹی نہ لگے۔ تو ٹاٹ کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا زمین پہ اپنی ناک خاکسار ہو جائے، ناک زمین پہ رگڑ دیں کہ خدایا تو ہمیں معاف کر۔ ہم گناہ کا اقرار کرتے ہیں، ہم اپنی زبان سے، اپنے ہونٹوں سے، اپنے دل سے تیرا اقرار کرتے ہیں کہ اے خداوند تو ہمیں معاف کر۔ ہم اپنے سر پہ خاک تو ڈال نہیں سکتے، لیکن وہ کہتے ہیں خاکسار بن، اپنے سر پر خاک ڈال، روزہ رکھ، اپنے سر پہ خاک ڈال تاکہ تو روزہ دار جانے۔ تو ہم لوگ صبح روزہ رکھتے ہیں، شام کو روزہ کھولتے ہیں، ہاں جی گالیاں بھی دیتے ہیں، بدتمیزی بھی کرتے ہیں، بدگوئی بھی کرتے ہیں، چگلی بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے رہتے ہیں کہ آیا پھر ہم کہتے ہیں جی اے خدایا اسی تے تیرے لیے بڑے روزے رکھے تھے، ساڈے تو تہاڈی دعا نہیں سن کہ آیا ہمیں روزہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ یہ سارے کام کریں، بدن کے ساتھ ساتھ آپ روح کا بھی روزہ رکھیں، اپنی زبان کا روزہ رکھیں، اپنی سوچ کا روزہ رکھیں، اپنی نظر کا روزہ رکھیں، اپنی چال چلن کا روزہ رکھیں، آپ اٹھنے بیٹھنے کا روزہ رکھیں، آپ اپنے ہاتھوں کا روزہ رکھیں، آپ اپنے ناک کا روزہ رکھیں، آپ اپنے منہ کا رکھیں روزہ، ہر ایک چیز کا روزہ آپ اس پابندی میں آ جائیں کہ اگر میں نے اپنے ہاتھوں سے کچھ ایسا کام کیا تو میرا روزہ خدا کے حضور نامنظور ہے۔ اگر میں نے اپنی آنکھ سے کچھ دیکھا یا کچھ کیا تو میری آنکھ جو ہے وہ گناہ گار ہوگی، میرا روزہ بے فائدہ جائے گا۔ اگر میں نے اپنے ہونٹوں سے کچھ بول دیا، اپنے زبان سے کچھ کہہ دیا تو میرا روزہ بے مقصد ہے خدا کے حضور۔ اگر میں نے اپنے دل میں برا ارادہ رکھا، بری سوچ رکھی، برے منصوبے باندھے تو میرا روزہ بے مقصد ہے۔ خدا اس طرح کے روزے کو پسند نہیں کرتا۔ خدا ہمیشہ جھکی ہوئی ڈالی کو ہمیشہ پھل دیتا ہے اور اس کو سرفراز کرتا ہے۔ اور روزے کے بہت سے پہلو ہیں، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ متی 6:16 سے 18 میں دیکھیں تو اس میں ہمیں انفرادی طور پہ ہر ایک فرد پہ جیسے انفرادی ہو جائیں اس طرح ہم پہ لازم ہے۔ اجتماعی طور میں اسرائیلی جو ہے وہ کس طرح روزہ رکھتے تھے، اس کے لیے آپ احبار 23 باب اس کا دیکھیں، 26 سے 32 آیات دیکھیں۔ آستر کی مثال دیکھیں کہ آستر 4:16 میں آستر نے کس طرح روزہ رکھا۔ اسرائیلی یوئیل نبی 2:15 سے 16 میں دیکھیں، یونا نے کس طرح روزہ رکھا، 3:15 اس کی دیکھیں۔ تو اس طرح ہمیں ہر چیز کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے روزے کو جانچنا، پرکھنا اور دیکھنا ہے کہ روزہ ہے کیا۔ روزہ صرف بھوک پیاس نہیں ہے، اور روزہ کیا ہم اپنے روزہ رکھتے ہیں ہم خدا سے، خدایا اسی تیرے لیے روزہ رکھیا، آج تو ساڈے لیا کر دے، خدایا یہ کر دے، خدایا وہ کر دے۔ نہیں، خدا سے کہیں کہ خدایا میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، مجھے تو نے دنیا میں بھیجا، میری دنیا میں اے خدا میری ولادت کا مقصد، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو نے مجھے دنیا میں کس لیے بھیجا۔ یہ دنیا چونکہ فانی ہے تو اس میں میں اپنے ماں کے کوکھ میں سے نکلا بائے، اور میں گناہ میں آیا، گناہ میں ہم ماں کے باطن سے پہلے ہی تھے، لیکن جب دنیا میں آئے تو میری زندگی کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں گناہ سے نکلنا ہے۔ تو اے خدا آپ روزہ رکھیں، خدا سے پوچھیں، اس کے طلبدار ہوں، اور اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی عاجزی انکساری میں آئیں، اپنی خودی کا انکار کریں کہ خدایا میں کچھ بھی نہیں تیرے سوا۔ وہی گیت ہے نا، میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سوا۔ تو آپ اس کا روح مانگے جو اس نے آپ کے لیے مددگار بھیجا ہے۔
تو روزے کے معنی آپ اپنی زندگی میں جانیں کہ آپ لوگوں کو دکھاوا نہ ڈالیں، کہ روزہ رکھ پوشیدگی میں رکھ، اپنے سر میں تیل ڈال اور دعا کر پوشیدگی میں، زیادہ سے زیادہ وقت خدا کو دیں، دنیا کی باتوں سے، دنیا کی برائی سے، بدی سے، گناہ سے بچے۔ یعنی کہ روزے رکھ لیے بعد میں پھر وہی کام کریں، نہیں، اپنی زندگی میں ابلیس کو موقع نہ دے۔ میری زندگی میں ایسی گواہیاں ہیں کہ جب ہم لوگ اپنا چرچ میں میسیج دیں گے، خدا نے چاہا ہمیں چرچ دے گا اگر اس کی مرضی، میں اپنی گواہیوں کو شیئر کروں گی وہاں پہ کہ خدا نے کس طرح میری زندگی میں کام کیا، خدا نے مجھے کس طرح عقل دی، حکمت دی، سمجھ دی، اور ابھی تک خدا مجھے سکھا رہا ہے۔ لیکن چونکہ میں انسان ہوں، لیکن پھر بھی ہم گناہ کر جاتے ہیں، غلطیاں کر جاتے ہیں، خطائیں کر جاتی ہیں، تو پھر بھی ہمیں خدا سے معافی مانگنی چاہیے۔ خدایا کہ تو ہماری مدد کر، ہمیں سمجھا، ہم سے کلام کر۔ یہ نہیں کہ ہم روزہ رکھ کے بعد میں وہی سارے کام کریں، جھوٹ بولیں، نفرت رکھیں، بدی رکھیں، حسد کریں۔ حسد جو ہے نا، اگر انسان کی زندگی میں حسد ہے تو سب گناہ ہے۔ حسد ایک جڑ ہے ہماری زندگی میں جو انسان میں غرور، طاقت، نفرت، بدی کو، گناہ کو جنم دیتا ہے۔ اگر آپ میں پیار ہے، محبت ہے، تو آپ میں حسد نہیں ہے، آپ میں نفرت نہیں ہے، آپ میں بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ بدلہ لینا خدا کا کام ہے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں ہیں اور اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے پرہیزگار ہیں، تو پھر ہم سے بڑا جو ہے جھوٹ بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جھوٹ اور یہ حسد اور اپنی خودی کا انکار کریں۔ بائبل جو اپنی خودی کا انکار کرے گا اور میرے پیچھے کو اپنی صلیب اٹھائے، تو ہمیں خود جو ہے نا، خود کسی پاسٹرز نے یا کسی نے آ کر ہمیں ہماری صلیب نہیں اٹھانی، ہم نے خود اپنی صلیب اٹھانی۔ اور کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے دیکھیں کہ وہ 4 انگلیاں آپ کی طرف ہے۔ کسی کی ذات پہ آپ کو کچھ کہنے سے بہتر ہے پہلے آپ اپنی ذات کو دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہم لوگ فٹافٹ دوسروں کو کہہ دیتے ہیں کہ تو بہت بڑا کیا کہتے ہیں، تو بہت بڑا گناہ گار انسان ہے، تو بہت غلط انسان ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے۔ اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم کیا ہیں، کہ آیا ہم پورے خدا یسوع مسیح کے قوانین اور رسولوں پہ چل رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہنسی جی جیزس کے فالوور ہیں ہم لوگ، تو کیا آیا آپ یہ مجھے آج بات بتائیں، کیا ہم لوگ جیزس کے فالوور ہیں؟ کوئی ایک بات بھی ہم میں ہو، جھوٹ ہم میں، نفرت ہم میں، حسد ہم میں، لالچ ہم میں، تفرقہ بازی ہم میں، ہر چیز جو ہماری سوچ سے بھی بالا تر ہے وہ سب کچھ ہم میں، تو پھر ہم جیزس کے فالوور کیا یہ کلام پڑھنے، بائبل آپ پڑھتے رہیں گے، آپ اس پہ عمل کرنے والے نہیں بنیں گے ہم لوگ، تو کیا ہم جیزس کے فالوور ہیں؟ کیا ہم پہ یہ ساری چیزیں، یہ روزہ رکھنا، دعا کرنا، خدا سے گڑ گڑانا، خدا خدا کہنا، کہ ہم پہ یہ ہماری زبان، ہمارا جسم، ہمارا بدن، ہماری روح ہمیں زیبا دیتی ہے؟ یہ کچھ بھی ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اگر ہم فضل کے دور میں ہماری زندگی میں نجات نہیں ہے، ہم دوسرے کے لیے نجات کا وسیلہ نہیں ہے، تو ہماری زندگی بے معنی ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ ہم ایک خدا کو مانیں، اسی کو بندگی کریں، اور دوسرا اپنے پڑوسی سے محبت کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑا حکم ہے کہ اپنے پڑوسی سے محبت کر، اور تیسری بات اپنی زندگی میں یہ اپلائی کریں کہ اپنے دشمنوں سے بھی پیار کریں۔ اور جب جس کے دل میں خدا ہے نا، خدا کی محبت ہے، تو خدا اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے۔ اتنی قدرت خداوند کے ہاتھ میں ہے۔
آپ ہمیشہ اس انسان کے لیے دعا کریں جو انسان آپ کو بدی گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، چغلی کی طرف لے کے جاتا ہے، جھوٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے، آپ کو اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں پرابلم ہوتی ہے۔ آپ اس انسان کے لیے دعا کریں کہ اے خدایا میں اس انسان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ میری وجہ سے اس انسان کی زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو، اور اس کی وجہ سے میری زندگی میں کوئی گناہ نہ سرزد کر دوں۔ تو مجھے عقل و دانائی دے، سمجھا، اور اس انسان کو بھی عقل و دانائی دے۔ اس کے لیے روزہ رکھیں تاکہ وہ اس وسیلے سے، اس روزے سے وہ انسان بھی برکت پائے، اس پہ خدا اس سے کلام کرے، اور آپ بھی اس کے ساتھ ساتھ اس گناہ سے، اس بدی سے بچ پاؤ۔ روزہ ہم لوگ اپنی جان کو دکھ دینا اور بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، کئی لوگ روزہ رکھتے ہیں جی ہم ڈائٹنگ کی کرنی ہے، اسی روزہ رکھ لیے، اینج خدا بھی راضی تے اسی خود بھی راضی۔ یہ روزہ نہیں ہے۔ روزے میں آپ دیکھیں آپ کن کن چیزوں کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے؟ اپنے خدا سے احکام طلب کرنے کے لیے، خدا کی قربت، اس کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے۔ کیا نزدیکی ہم اس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں کہ سارے کام ہم کرتے رہیں جو خدا کو ناپسندیدہ ہے، بعد میں ہم کہیں ہم نے تو سر پہ تیل بھی لگایا، کمرہ بند کر کے دعا بھی کی، لیکن باقی ہم نے سارے کام کیے۔ خدا کو اپنی طرف متوجہ کریں کہ واقعی زمین ہل جائے، اپنی زندگی میں راست بازی کو قائم کریں، اپنے ایمان کو قائم کریں کہ ہاں جی میں نے یہ دعا کی خدا سے، اور ایمان ہے میرا، اور میں نے ایمان رکھا کہ خدا یہ کام کرے گا۔ خدا سے مدد مانگے، اس سے پوچھیں کہ خدایا میری زندگی میں تیری مرضی کیا ہے، میرے سے کلام کر، میرے سے بات کر۔ سیم وکٹر بھائی تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو ٹو، تھینک یو ہارون بھائی۔ اور میں آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ خداوند کے دکھوں کو یاد کرتے ہوئے کہ اس کی بے لوث محبت اور ہمارے گناہ اس کو ایک لعنتی موت دی، کس کی وجہ سے؟ ہماری وجہ سے۔ کیا خدا کو ضرورت تھی روزے رکھے؟ کیا خدا کو ضرورت تھی کہ وہ صلیب پہ لعنتی موت لے؟ نہیں، اس نے ہمارے لیے اپنا پیارا بیٹا بخش دیا، اور کس طرح؟ لعنتی موت کے ذریعے۔ دیکھیں گناہ جو ہے وہ ہماری زندگی میں آدم اور حوا سے پہلے ہی آیا تھا، کہ صرف فرشتے نے خدا کے حضور سوچا اور غرور کیا تو خدا نے گناہ تب انسان کی زندگی میں آ گیا تھا۔ اگر گناہ انسان کی زندگی میں آدم اور حوا سے پہلے نہ آتا تو خدا کبھی بھی باغ عدن میں آدم کو اچھائی اور برائی کے بارے میں پہلے نہ بتاتا، کیونکہ تب تو صرف آدم اور حوا تھے، دنیا کو کوئی بندہ بشر نہیں تھا، دنیا تب تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ اور آدم اور حوا کے لیے کیوں ہی خدا نے اچھائی اور برائی کو رکھا؟ کیونکہ گناہ پہلے ہی زمین پہ آ چکا ہوا تھا، زمین بھرنے سے پہلے گناہ جو ہے وہ زمین پہ آ چکا ہوا تھا۔ اس فرشتے کی مانے جس نے اپنی خودی کا انکار نہ کیا اور اپنا غرور کیا، اور خداوند کے حضور کہ میرا خدا سے بھی بڑا تخت ہو اور مجھے فرشتے میری پرستش کریں، میری عبادت کریں۔ تو انسان کی زندگی میں گناہ جو ہے نا، گناہ بہت ایک لعنت ہے۔ اس لعنت کے وسیلے سے ہمارے خاندان، ہماری نسلیں
جو کہ اس میں بھسم ہو کے رہ جاتی ہیں۔ تو آج کل جس طرح کا یہ ابھی دور چل رہا ہے اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، چونکہ خداوند کی آمد بہت قریب ہے، تو اپنے آپ کو اس دلہن کی مانند تیار کریں۔ وقت بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، اور جتنا بھی وقت ہم خدا کو دے دیں، جتنا بھی اس کے آگے خاکسار ہوں، جتنا بھی ہم اس کے آگے اپنے آپ کو خدا کے آگے رکھ دیں کہ خدایا تو ہماری زندگی میں، ہمارے آنے والے وقت میں، جو کہ تیرا وقت بہت قریب ہے، اس کے لیے ہمیں تیار کر۔ وہ تیار کس طرح کرنا ہے کہ آپ نے خود اپنی زندگی میں یہ محنت کرنی ہے۔ دنیاوی فکروں میں، دنیاوی لالچ میں، یہ چیزوں میں، ان چیزوں سے آپ کو کچھ نہیں ملنا جب تک آپ حقیقی اپنی زندگی کو، اپنی روحانی زندگی کو نہیں جان سکتے۔ 4 دن کسی کہتے ہیں 4 دن دی زندگی تو پھر اندھیری رات۔ 4 باتیں ہیں روزے میں، اپنی زندگی میں آج سے ہی توبہ کر لیں، ٹاٹ اوڑھ لیں، خاکسار ہو جائیں، اپنی خودی کا انکار کر لیں، اس کانے کی مانند نہ بنے، اس درخت کی مانند بنے کہ جس درخت کو پھل لگاؤ اور پھل سے وہ جھکاؤ، اپنے آپ میں جھکاؤ پیدا کرے۔ جس طرح خداوند نے اپنے آپ کو جھکایا، عاجز ہوا، اپنی جان کو دکھ دیا، اس طرح بھی ہم اپنی جان کا دکھ نہ دیں، بلکہ خدا کے آگے خاکسار ہوں، اس کے طلبدار ہوں، اس کے احکام پہ چلنے والے بنیں، اسے معافی مانگیں، توبہ کریں، ہر چیز کو، ہر قدم کو سوچتے ہوئے رکھیں کہ خدایا ہم یہ کرنے لگے، آیا اس کام سے، اس قدم سے، میری سوچ سے، میرے ارادے سے، اے خداوند میرے ارادے نہیں بلکہ تیرے ہوں، اور اس سوچ سے ہم گناہ کی طرف نہ جائیں، بدی کی طرف نہ جائیں۔ ہماری زندگی، اگر ہم ہر ایک بات کو سوچ اور سمجھ سے چلیں گے، تو ہر ایک بات کو اگر ہم دیکھیں گے کہ میرا ایک مذاق میں کسی کو مذاق ہی کرنا، کسی کو اس طرح کا مذاق کریں کہ دوسرے کی دل آزاری ہو گئی اور اس کی دل آزاری اس کو گناہ کی طرف لے گئی، تو آپ اس طرح کی کوشش کریں کہ اپنے الفاظوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنے ارادوں کو اپنی زندگی میں اس طرح اپلائی کریں کہ آپ گناہ اور بدی کی طرف نہ جائیں۔ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں، میری زندگی کا ایک یہ تجربہ ہے، لوگ حسد کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بہت سے غلط کام کرتے ہیں، اور انسانی فطرت ہوتے، میں آپ کو خود اپنی بات بتا رہی ہوں کہ انسان ہوتے ہوئے مجھے بعض دفعہ خود بھی غصہ آتا ہے کہ اے خدایا یہ کیا کرتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ میں بھی جس طرح کا وہ جواب دیتے تھے میں جواب دے جاتی تھی، لیکن پھر جس طرح میں نے کہا خدایا مجھے عقل دے، مجھے حکمت دے، مجھے سمجھ دے، میرا دل کو تبدیل کر، میری روح تبدیل کر، میرے ارادے تبدیل کر۔ میں خدایا تجھ میں قائم ہوں، اگر میں خداوند کبھی گناہ، غلطی، خطا کروں تو اے خداوند تو مجھے ملامت کر، مجھے ڈانٹ، میرے سے بات کر۔ اور 1-2 دفعہ میری زندگی میں اس طرح کے پہلو بھی آئے کہ میں اپنی راہ سے ہٹ جاؤں، لیکن پھر میں نے خدا سے معافی مانگی، خدا میں قائم اور دائم رہی کہ میں ہر چیز کو میں خدا سے پوچھتی ہوں کہ خدایا مجھے تو سمجھا، مجھے میرے سے بات کر، مجھے دکھا کب یہ چیز، خدا آپ سے کب کلام کرے گا؟ اگر خدا نے راستہ بازوں کے لیے صلیب پہ جان دینی تھی تو پھر
پھر خدا کو تو صلیب پہ جان دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، تو وہ گناہ گاروں کے لیے گناہ کی وجہ سے، نجات کی وجہ سے اس نے صلیب پہ لعنتی موت لی، تاکہ ہم گناہ کو چھوڑ کے نجات کی طرف آئیں۔ تو نجات تو ہماری زندگی میں تب ہے نا، لیکن آپ خدا سے اپنی زندگی میں نجات مانگے، یہ نہ مانگے خدایا ہمیں بنگلہ دے، ہمیں گھر دے، ہمیں پیسہ دے، ہمیں دولت دے۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، تو پھر ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی اور سب ضرورتیں بھی پوری ہوتی جائیں گی۔ اس کو ڈھونڈیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو خود ہی ملتی جائیں گی، برکتیں آپ کی زندگی میں رسیو ہوتی جائیں گی۔ تو آپ اپنی زندگی میں روزے کے مقصد کو جانیں کہ روزہ آیا صرف جسمانی نہیں ہے، بھوک اور پیاس نہیں ہے۔ روزے کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں غصہ، حسد، لڑائی، جھگڑے، نفرت، ان ساری چیزوں کا اپنا خدا کے آگے خود ہی کا انکار کریں اور اس سے دعا کریں کہ خدایا یہ 40 روزوں میں، خدایا نہیں بلکہ پورے سال میں تو ہماری رہنمائی کر، ہم خدا سے باتیں کیا کریں، اس سے پوچھا کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے۔ دیکھیں ہر ایک چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آج آپ نے روزہ رکھا اور خدا نے آپ کی نہیں سنی تو لے جی خدا ہم لوگوں نے اتنی پرہیزگاری کی پھر بھی تو خاموش ہے۔ اگر خدا خاموش نہیں ہے، اگر وہ خاموش ہے تو وہ کیوں خاموش ہے؟ کیونکہ ہم عاجز نہیں ہیں، ہم وفادار نہیں ہیں۔ تو بہتر ہے اپنی زندگی میں خود ہی کا انکار لے کے آئیں۔ اپنے آپ کو نیچا کرنا بہت مشکل ہے کہ انسان کے ہوتے ہوئے، انسان میں غرور کو ختم کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن وہی انسان پھلدار درخت کی مانند بنے گا جو اپنی خودی کا انکار کرے گا اور اپنے آپ میں پرہیزگاری، حلیمی اور محبت لے کے آئے گا، کیونکہ خدا محبت ہے اور سب میں افضل جو ہے وہ محبت، جس میں محبت نہیں اس میں خدا نہیں۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ روزے کے معنی کو صرف ہم روزوں میں نہ جانچیں بلکہ اپنی پوری زندگی میں جانچیں۔ کہتے ہیں نا کہ اے انسان تو خاک ہے اور پھر دوبارہ خاک میں جائے گا، تو اپنے آپ کو اس بات کو ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھیں کہ انسان خاک ہے اور خاک میں ہی اس نے جانا۔ تو اس خاک میں جانے سے پہلے ہم ان باتوں کو سوچیں جن کی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور اس پہ عمل کرنے والے بنیں۔ روز کی اگر ہم ایک بات پہ بھی عمل کریں نا تو پورے سال میں ہم اپنی زندگی میں گناہ، غلطی، خطا کو 100 سے 70% جو ہے وہ اپنی زندگی میں گناہ کو ختم کر سکتے ہیں، اگر روز ہم ایک بات پہ سوچیں اور اپنی کمزوری کو دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کمزوری کیا ہے۔ اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو برداشت کریں، برداشت کرنا، اپنے اسٹیمنے کو بڑھائیں، برداشت کے اسٹیمنے کو بڑھائیں۔ اگر آپ میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو آپ اپنے منہ کو کنٹرول کریں۔ چغلی کرنے کی عادت ہے تو اپنی زبان کا ذمہ خدا کو کہے کہ خدا میری زبان کا ذمہ لے۔ اگر آپ کسی کے لیے برے ارادے رکھتے ہیں تو اس چیز کے لیے خدا سے دعا کریں۔ پھر آپ کو اپنی جان کو دکھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ یہ چیزیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا شروع ہو جائیں گے، ہر ایک چیز آپ، یہ ایک روزہ ہے اگر آپ اس بات کو سمجھیں تو۔ ہر ایک کمزوری جو آپ کی، اگر آپ میں 10 کمزوری ہیں تو 10ویں کمزوری کو سے نیچے سے اوپر جائیں گے تو 10ویں کمزوری کو دیکھیں کہ آپ میں کیا ہے، اپنے آپ کی ججمنٹ کریں۔ اوپر سے نیچے نہ آئیں، نیچے سے اوپر جائیں گے تو آپ سرفراز ہوئیں گے۔
پہلا سٹیپ لے کے آپ سیدھا 10ویں سٹیپ پہ جائیں گے تو آپ کی زندگی میں کبھی کامیابی نہیں ہے، ہمیشہ نیچے سے اوپر جائیں، ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا رکھیں خدا کی نظر میں، اپنے آپ کو کم تر سمجھیں کہ خدایا میں کچھ نہیں، پھر آپ اپنی زندگی میں برکت کو دیکھیں کہ آپ کیسے ریسیو کریں گے۔ کوئی بھی برا منصوبہ، برا ارادہ آپ کے خلاف کام نہیں کر پائے گا، کیونکہ آپ خدا میں بڑھ رہے ہوں گے اور خدا خود آپ کے لیے جنگ کرے گا اور آپ کی مدد کرے گا۔ میں نے آج کا میسیج جو تھا وہ 10 منٹ کا لکھا ہوا تھا، لیکن جب میں اس میسیج کو دینے لگی تو مجھے بہت سی باتیں یاد آ رہی ہیں کہ میں ہر بات کو آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور اگر میں اسی طرح ریفرنس دیتی رہوں تو آپ کسی بھی ریفرنس کو نہیں پڑھنا پائیں گے۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ خدا میں بڑھیں، اس 40 دکھوں کے ایام تو آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، انسان ویسے دنیاوی طور پہ پریشان ہے، لعنت میں ہے، پریشانیوں میں ہے، تو انسان تو پہلے سے ہی دکھی ہے، پریشان ہے۔ تو میری بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی زندگی میں روزے کے ساتھ ساتھ روزہ رکھیں، آپ خدا سے التجا کریں، دعا کریں، لیکن خاکسار ہو کر اپنے آپ میں جھکاؤ لے کے آئیں۔ جب تک آپ کی زندگی میں جھکاؤ نہیں ہے، تبدیلی نہیں ہے، آپ کا روزہ، آپ کی زندگی بے مقصد ہے۔ غصہ کر لیکن گناہ نہ کر، غصہ کریں لیکن گناہ نہ کریں۔ خداوند بھی انسان کو تنبیہ کرتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، خدا نہ کبھی بدی سے آزماتا ہے، نہ بدی سے انسان کو نہیں آزماتا۔ ہم اپنی مشکلات میں، آزمائش میں ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، تو جب تک ہم اقرار نہیں کریں گے، ہمارے روزے، ہماری زندگی، ہمارا زمین پہ آنا اور یوں ہی چلے جانا بے مقصد ہے، دوزخ والی زندگی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی زندگی میں آج کے اس میسیج کو ضرور عمل کرنے والے بنیے گا، تاکہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کرنے والے بنیں۔ زندگی کا تبدیلی نہیں ہے بلکہ اپنی روح کی تبدیلی کریں، جسم تو ایک فانی ہے، تو آپ نے روحانی طور سے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے اور خدا سے دعا کرنی ہے کہ خدایا میں تیرے آگے خاکسار ہو کر تیرے آگے منت اور التجا کرتا ہوں اور میں اقرار کرتا ہوں۔ ہم خالی منہ سے، اپنے ہونٹوں سے خدا خدا نہ کریں، بلکہ اس کو دل سے پکاریں۔ وہ تو دلوں گردوں کو کہتے ہیں جانچنے والا خدا ہے، کیا وہ ہمارے سوچے، ہمارے ارادوں کو نہیں جانتا؟ لیکن کیا ہے کہ وہ کہتا ہے اپنی خودی کا انکار کر، اپنے ہونٹوں سے، اپنی زبان سے اقرار کر۔ میں آپ سب سے یہی امید کرتی ہوں کہ آج کے اس کلام کے وسیلہ سے جتنے لوگوں نے بھی برکت کو ریسیو کی اپنی زندگی میں، وہ ضرور شیئر کیجیے گا اور اس بات کو ضرور اپنی زندگی میں رکھیے گا کہ آیا روزوں میں ہی ہم نے توبہ کرنی ہے، کیا اپنی زندگی میں توبہ کو ہم نے قائم رکھنا ہے؟ وہ کہتے ہیں صادق 7 بار بھی گرتا ہے تو وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن شریر گرے تو پھر وہ کبھی نہیں اٹھ پاتا۔ شریروں کے گھر میں ہمیشہ لعنت ہوتی ہے اور صادق ہمیشہ شادمان ہوتے ہیں۔ تو آپ صادق بنیں، راست باز بنیں، اور کہتے ہیں صادقوں کی تو حفاظت کرتا ہے۔ تو آپ
اگر اس کے حضور میں صادق ہیں تو وہ آپ کی ضرور حفاظت کرے گا، آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ سے کلام کرے گا، باتیں کرے گا۔ جیسے 40 دن موسیٰ نے پہاڑ پر روزہ رکھے اور جب وہ باہر آیا وہ خدا کے حضور قائم تھا، دائم تھا، وفادار تھا، کامل تھا، تو اس کا نور لوگ دیکھ نہیں پائے۔ کیا روزے رکھ